خدام یسوع کے ازلی ابدی عظیم پرفضل باوقار اور القادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے سیکھیں گے مقدس یوشوا کی زندگی کے متعلق۔ یہ انتہائی وفادار شخص ہے اور اپنے استاد کے پیچھے کھڑا رہنے والا ہے، اور کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ جب خدا کا خادم مقدس موسیٰ خداوند میں سو گیا، خدا نے اس کو اٹھا لیا، تو اس سے پہلے کہ خداوند اسے بلاتا، اسے خدا کی ذات معتبر نے تیار کیا، بنایا، سنوارا، اس اہل اور لائق کیا کہ یہ اپنی قوم کی نگہبانی کر سکے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک خدا کی ذات معتبر آپ کو اپنے کام کے مطابق بنا نہیں لیتی، اس وقت تک وہ آپ سے کام نہیں لیتی، کیونکہ کلام میں حق میں لکھا ہے کہ خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے اس کا انتظار کرو، رکے رہو، ٹھہرے رہو، کیونکہ خداوند وقت پر تم کو سربلند کرے گا۔ تو سربلندی کا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک وقت ہے۔ تو خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے یوشوا کی زندگی کے متعلق۔ جب وہ وفادار ٹھہرا، جب اس کی زندگی میں خداوند کے قوانین جو تھے وہ رچ بچ گئے، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن گئے، وہ زندگی کی راہوں پر چلنے والا ٹھہرا، تو خدا کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے تب مقدس موسیٰ نے جب وہ خدا کے حضور اٹھائے جانے کو تھا تو اس سے پہلے مقدس یوشوا کو اپنی جانشینی بخشی اور اسے ایک نسخہ دیا، ایک اصول دیا، ایک پرنسپل دیا، ایک طریقہ کار دیا جس پر عمل پیرا ہو کر وہ زندگی کی راہوں پر چل سکتا تھا یا کامیاب ہو سکتا تھا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ آئیے اس پیغام کو پڑھتے ہیں خداوند کے مقدس کلام میں سے۔ لکھا ہے یوشوا کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی چند آیات خداوند کے 9ویں آیت تک، بلکہ خداوند کے کلام مقدس پہ سے ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یوشوا سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے جا، لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریا فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی ہے۔ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں خداوند کے بندہ مقدس یوشوا کے پاس خدا کا یہ پیغام پہنچا ہے۔ خداوند کے خادم مقدس موسیٰ نے اسے چن لیا ہے، لیکن جیسے خدا کی ذات معتبر مقدس موسیٰ کے ساتھ محو گفتگو ہے، بات کرتی ہے، سکھاتی ہے، ایسے ہی خدا کا کلام مقدس یوشوا پر بھی نازل ہوا ہے کہ خداوند نے اسے کہا ہے کہ تو فقط مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، بے دل نہ ہو، تو جیسا جہاں جائے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور ایک طریقہ کار بھی بتایا، اور یہ ایک ڈکٹیشن بھی دی، اور قانون اور لا بھی یہ بتایا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں، اگر ہم خداوند کی ذات معتبر کے فالوور رہیں، اگر ہم مسیح کے قانون کو مانیں، اگر ہم یسوع کے کہے ہوئے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، اگر ہمارا خیال اور دھیان خدا کے کلام پر ہو، تو خدا کا کلام کا یہ وعدہ جو مقدس یوشوا کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ تو اس قوم کو جو ہے یہ ملک دلائے گا، اس کو قیادت بخشے گی۔ آج نوجوانوں کے پاس قیادت ہے،
آج ایک فادر کے پاس یہ گھر کا جو باپ ہے، سربراہ، اس کے پاس یہ قیادت ہے، لیکن اس قیادت میں خدا کا ایک قانون ہے، ایک لا ہے، ایک پرنسپل ہے۔ آئیے اس پرنسپل کو دیکھتے ہیں۔ وہ قانون یہ ہے، کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ تو فقط مضبوط ہو جا۔ اس کا مطلب ہے کہ مضبوط ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور نہایت دلیر ہو جا۔ دلیر بھی ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور احتیاط رکھ، اور اس ساری شریعت پر کیا کر، عمل کر، جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا ہے۔ اس سے نہ داہنے مڑ اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں، یہاں خداوند نے خدا کے بندہ مقدس یوشوا کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب ہمیشہ تیرے سامنے رہے، اس سے نہ دائیں مڑنا اور نہ بائیں مڑنا، مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، دلیر ہو جا۔ تو ہماری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں، پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ دائیں بائیں سے مراد ہم پیروں کی طرف دھیان دیتے ہیں، فقیروں کی طرف دھیان دیتے ہیں، 100 طرح کے ہم ایسے ٹسل کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ خدا کا کلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو محترم عزیز مسیحو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی اگر مصیبت ہے، دکھ ہے، تو خدا کے کلام پر دھیان دیجئے، خدا کے لوگوں پر دھیان دیجئے، خدا کے مقدس جماعت میں دھیان دیجئے، جھک جائیے، ایک جان ہو جائیے۔ خداوند آپ کو ضرور سنبھالے گا، کیونکہ خداوند کا یہ وعدہ ہے، لکھا ہے کلام مقدس پہ کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط سے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ یہی ہمارا موٹو ہے، لیکن اس میں خداوند نے ایک شرط رکھی ہے، ایک قانون رکھا ہے، ایک لا رکھا ہے کہ ہمیں خداوند کے کلام پر، خداوند کی کتاب پر، خداوند کے حکم پر دن رات دھیان رکھنا ہے۔ جو کچھ خدا کہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، اس پب سے ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، زندگی میں اگر دیکھیں تو بڑے لوگوں کا بائبل مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یہی یوشوا ایسا خداوند کے حضور کامیاب رہا کہ اس نے جب دعا کی خداوند کے حضور، تو اس کے کہنے پر سورج اور چاند جو تھے وہ رک گئے۔ تو جب ہم خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے یردن جو ہیں، ہمارے راستے کے، وہ سوکھ جاتے ہیں۔ اور خداوند ہمیں آج سکھاتا ہے کہ خدا کے کلام پر دھیان کرنے سے، خداوند کے کلام کو سوچنے سے، خداوند کے کلام کو بولنے سے، خداوند کے کلام کو عمل کرنے سے ہماری زندگیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ مقدس داؤد کہتے ہیں، مبارک ہے وہ شخص جس کا توکل زندہ خدا پر ہے۔ پھر وہی کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ شخص جو خداوند کی راہوں پر چلتا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو خدا کے قوانین کو مانتا ہے۔ میرے چیزوں، اگر ہم خدا کے کلام کو مانتے ہیں تو صرف ہم خوشحال ہی نہیں ہوتے، ہماری صحت ہی بہتر نہیں ہوتی، ہماری روحی نجات نہیں پاتی، بلکہ خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم مبارک ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ مقدس داؤد یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی۔ سم ٹائم ہماری زندگیوں میں پرابلم آ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ کل ہی میری ایک بیٹے کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، وہ ہمارا سبسکرائبر ہے۔ اس سے کہا کہ میں پہلے دعا کرتا تھا، لیکن میرے باپ 8 سال سے ابھی بیمار ہیں، وہ شفا نہیں پا رہے، اب میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا ہوں کہ خداوند میرے باپ کو ٹھیک ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند ٹھیک کرنا نہیں چاہتا، خداوند تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خداوند تو یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی صحت مند ہو۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں کوئی بیماری ہے تو اس کا کوئی ریزن ہو سکتا ہے۔ آپ خداوند کے حضور دعا مانگتے رہیں، خداوند کے حضور ڈٹے رہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا کہ وہ ہمیں شفا بخشے، وہ ہمیں فتح بخشے، تو کیا وہ باقی چیزیں ہم کو نہ دے گا؟ میرے عزیزو، خدا کے کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ کا اور میرا خدا آپ کو شفا بخشے گا، صحت بخشے گا، سرفراز کرے گا، سر بلند کرے گا، اور اپنے کلام کو آپ کی زندگی میں پورا کرے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ پر سے عمل پر آئی
کرنے کا فضل کا عمل عطا کرے، تاکہ عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکیں۔ مسیح یسوع کے نام میں ایک بار پھر سے آپ کی سلامتی ہو، آمین۔